میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص ایک حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے، اور حکیم صاحب بڑے عقل مند ہوتے ہیں اور ان کی بڑی دنیا اور آخرت کے معاملات پہ نظر ہوتی ہے۔ حکیم صاحب کو کہتا ہے، حکیم صاحب کو ایسی دوا دو دن کو بھی مجھے نیند آئے، تو سوتا رہا ہوں میں۔ پوچھا گیا کہ رات کو سوتے ہو؟ رات کو تو سوتا ہوں حکیم صاحب، رات کو تو سب سوتے ہیں، پورے دن کو بھی تو نیند آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے۔ حکیم صاحب کہنے لگے، بڑے عجیب آدمی ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نیند یہ بھی کوئی عادی موت ہی ہے، اور تو نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ویسے ہی نیند کے نام کر دیا، بقیہ جو بچا کچا تھا وہ بھی تو ضائع کر رہا ہے، تو تیرے پاس زندگی میں وقت رہے گا کتنا کہ تو آخرت کی تیاری کر سکے کہ تو سونے کی باتیں کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ اب مثال کے طور پر تیری عمر 40 سال ہے، تیری عمر 50 سال ہے، اب اس میں کئی گھنٹے تو نے سونے میں گزار دیے۔ مثال کے طور پر جنرلی ہم سب جو ایک جنرل روٹین جو ہماری ہوتی ہے، 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے، 8 گھنٹے کام کاج کرنا ہوتا ہے، اور باقی 8 گھنٹے کچھ اور مصروفیت ہوتی ہے، تو یہ 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ ہے تو 24 گھنٹے نا، آپ ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہے، 25 نہ 23، کسی کے پاس بھی نہ 1 منٹ کم ہے نہ 1 منٹ زیادہ ہے، سب کے پاس یہی وقت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں سے اگر اتنا بڑا حصہ اگر صرف تو سونے میں ہی گزار دے گا، اور تیری آدھی زندگی یا آدھی کے آس پاس زندگی اگر تیری سونے میں گزر گئی، تو ویسے ہی تیرے پاس 20 سال بچے تھے، اب تیرے پاس بچی 10 سال گئے، تو 10 سال میں تو کیا آخرت کی تیاری کرے گا؟ بات انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے سمجھائی کہ ہمیں اپنی اس عمر، اپنے وقت، اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ایمان افروز حدیث بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحت کا ہونا اور وقت کا ہونا۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کا ذکر کیا جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس میں سے ایک رہی صحت اور دوسری رہی فرصت، وقت۔ تو اب صحت کی قدر تب ہوتی ہے جب مرض ہوتا ہے، اور فرصت کی قدر تب ہوتی ہے جب بندہ مشغول ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، پھر روتا ہے کہ یار کاش۔ وہ شعر یاد آ رہا ہے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اور ابھی بھی جو اگر میڈیکلی ڈسکشن اگر میں کروں، اور جو اس وقت ہماری فزیکلی فٹنس ہے، اور کرنٹلی جو میڈیکلی طور پر جو ڈاکٹر ڈسکشن کر رہے ہوتے، اگر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہت جلدی
ہمارا بدن جو ہے نا وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے بیماریوں کی طرف. یعنی ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال یا 50 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، 50 سال کے بعد اب انتظار کرو کہ تمہاری بدن کے دروازے پر کون کون سی بیماریاں دستک دیتی ہیں. میں آ رہی ہوں اور کیا حال ہے. اس وقت پتا چلے گا کہ یار کاش میں نے اپنے وقت کی، اپنے صحت کی کوئی قدر کی ہوتی. آج اللہ پاک کی رحمت ہے، جن کو صحت اللہ پاک نے عطا کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس صحت کی قدر کریں، ورنہ یہ صحت چلی گئی اور بیمار ہو گئے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ کتنی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما دیں، اب سوچئے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں کہ آپ کا تو فرمان تو پھر ختم نا، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، وہی جو ٹائم ہے اس سے پہلے کہ بیزی ہو جاؤ تو اس کو غنیمت جانو. مالداری کو محتاجی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے. یہ 5 بہت اہم چیزیں. اگرچہ روایت ہمارے کئی مبلغین بھائی نے سنی ہوتی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی سنی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہ موت سے پہلے غنیمت جان پا رہے ہیں، نہ مال کو محتاجی سے پہلے غنیمت جان پاتے ہیں. مال آتا ہے تو اڑا دیتے ہیں، پھر خالی ہاتھ، یار جو تھا وہ بھی اڑا دیا، اب کیا کریں، ہون کی کری ہے، ہون صبر کری ہے، اور کی کری ہے. اسی طرح جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت نہیں جانتے. جوانی تو گویا کہ دیوانی ہے، جوانی جیسے گلچھڑے اڑانے کے لیے ملی ہے. اور ایک اسٹیج آتا ہے، اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہے اور سمجھ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، دماغ ٹھکانے پر پھر بھی آ جاتا ہے. شرمندگی تو کم از کم ہوتی ہے کہ یار جوانی گزار دی، وقت تو برباد کر دیا جس عمر میں جب سمجھ آئی. لیکن بعض تو وہ ہیں بدقسمتی کے ساتھ ان کو بڑھاپے میں بھی سمجھ میں نہیں آیا. کمال ہو گیا، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی. یہ تو 70 سال کا ہو کر بھی فلمیں نہیں چھوڑتا، 60 65 سال کا ہو کر بھی گالی سے باز نہیں آتا. بیٹھ کر اس کو باقاعدہ غیبت کی میٹنگ چاہیے، باقاعدہ پری پلان میٹنگ کر کے غیبتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہے یہ بوڑھا آدمی. تو اس کو بڑھاپے بھی نہیں سمجھ پڑی کہ بھائی اب تو بڈھے ہو گئے، اب تو داڑھی رکھ لو، اب یہ چہرہ کس کو دکھاؤ گے بھیا، اب تو بالکل قریب ہو گیا، اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو یہ جو مینٹلٹی ہے، اگر یہ بدلی تو ٹھیک ہے بڑھاپے، ورنہ کئیوں کی تو بڑھاپے بھی نہیں بدلی. کئی لوگ ہیں جو عمر ہو گئی ہے، روزے رکھ سکتے ہیں پھر بھی نہیں رکھتے. یعنی آخرت کی تیاری کی طرف گویا کہ دھیان ہی نہیں ہے. وقت کو غنیمت جانے بندہ، اللہ پاک نے دی ہے فرصت تو لے، اللہ اپنے رب کی راہ میں اپنے وقت کو دے. اللہ پاک نے صحت دی ہے تو اپنے اللہ کی راہ میں اپنی صحت کے ساتھ کام کرے اور دھوکے میں نہ رہے. بعد میں کر لوں گا، آگے جا کر کر لوں گا، کہ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، کہ یہی تجھ کو دنہیں رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے. اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، اللہ پاک عقل سلیم دے، اور ہم اس 2 نعمتوں کی قدر کریں. اور اس کے خاص، کیونکہ ہمارے پاس یہی لمٹ ہے، 50 60 70 سال اگر ہیں تو یہی ہے، 20 30 40 سال جو ہے یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نیا دور شروع ہوگا جب ہم آخرت کی تیاری کریں گے. بھائی اسی میں کھانا پینا اور جو زندگی کے معمولات، اور اسی میں قبر و آخرت کی تیاری ہے. ایسا بھی یہ بھی چیزیں تب ہوگی جب ہم سیریس ہوں گے، ہم سیریس ہو جائیں.
اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو اس میں مطلب اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اے آدمی تو ایام ہی کا مجموعہ ہے۔ یہ جو دن ہے نا، 1 2 3 4 جتنے بھی دن ہمارے باقی ہیں یہ ایام کہلائیں گے نا، تو ایام ہی کا مجموعہ، یعنی جتنے دن تیری زندگی ہے وہ یہی تیری زندگی ہے۔ جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کے تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، امیر المومنین یہ کام اب کل کر لیجئے گا۔ فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل سے پورا کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر کی تھی، عمر کی قدر کی تھی۔ یہ سمجھتے تھے یار کیسے کریں گے، ہمارا تو ٹائم پاس نہیں ہوتا، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں بچتا تھا۔ میں آپ کو 2 باتیں سمجھاؤں، یہ سست لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک پہچان ہوتی ہے، اب بعد میں کر لیں گے یار۔ یہ جملہ جو ہے نا، یہ جرنلی ہر وقت نہیں، جرنلی یہ تقریباً سست لوگوں کا جملہ ہوتا ہے، کل کر لیں گے۔ ٹمورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے، کل کبھی نہیں آتی۔ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، کل دوسرا کام ہوگا، کل کر لیں گے۔ اب یار رہنے دینا یار، بعد میں کر لیں گے، کر لینا بھائی، کام ابھی ہے، فرصت ہے، فارغ ہوں گے، کوئی کام نہیں ہے، ایسے ہی پڑے ٹہل رہے ہوں گے۔ اپنے لیے کام نکالیں، اور کام والے دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، کچھ میں آپ کو ایسے لوگوں کے حالات بتاتا ہوں، اس کو سمجھیے آپ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست مفسر قرآن ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، با خدا کھانا کھاتے وقت علمی کام یعنی تحریری یا مطالعہ چھوٹ جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے۔ کس وقت؟ کھانا کھاتے وقت، یعنی کھانا کھاتے ہوئے بھی ان کو ایسا لگتا تھا کہ یار، یعنی ایسے ایسے بزرگوں کے واقعات پڑے جو کھاتے ہی نہیں تھے، گھول کر پی لیتے تھے، یہ وقت بچانا ہے، کھاتے ہوئے کھانا۔ یہاں تو بندہ بیٹھتا ہے، اور ہمارے یہاں تو جو بیٹھتا ہے تو بس بیٹھتا ہے نا، بیٹھتا ہے تو بیٹھتا ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، اور کوئی گپ شپ لگاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو گپ شپ لگانے کی باتیں کر رہا ہے، تیرے سارے زندگی کے کام ختم ہو گئے، تیری عبادتیں کو کیا معمول ختم ہو گیا؟ کیا تو قرآن پورا سیکھ چکا ہے؟ تو عبادت کا طریقہ سیکھ چکا ہے؟ کیا تو فرض عبادت سیکھ چکا ہے؟ کیا تجھے پراپر غسل کرنے آتا ہے؟ فرض غسل، تجھے کپڑے ناپاک ہو جائے پاک کرنے آتے ہیں؟ تجھے پراپر وضو کرنے آتا ہے؟ تجھے پوری نماز پڑھنے آتی ہے؟ آتا کیا ہے؟ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور سناؤ آؤ نا یار 2 باتیں کرتے ہیں۔ بھیا کیا باتیں کرتے ہیں؟ باہر والا آ کر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ کے چلا جائے، اور مسجد میں رہنے والے کی پہلی سب بھی گئی، تکبیر اولیٰ بھی گئی، اور بعض جناب ٹہلنے والوں کی جماعت بھی چلی گئی۔ کتنا افسوس ہو یار، عجب کیا افسوس ہو۔ تو یہ ہے کوالٹی ہمارے اندر، قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں قدر عطا کرے۔ یعنی کہ دیکھیے، یہ کھانا کھاتے ہوئے ان کا ٹائم نکل جاتا تھا، تو کہتے تھے تحریر کا مطالعے کا وقت جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہم کو مطلب کھانا کھانا بھاری پڑتا ہے، ان کو کھانا کھانا بھاری پڑتا ہے، ہم کو فضول باتیں کرنا بھاری نہیں پڑتا۔ آگے سنیے، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت شمس الدین اصبہانی رحمت اللہ تعالی رات کو اس خوف سے کھانا کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھانے سے پانی پینے اور پھر بار بار باتھ روم میں استنجا کی ضرورت پڑے گی اور وقت زیادہ لگے گا۔ اتنا اپنے وقت کو بچانے کی یہ کوششیں کیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا، ان کو قدر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا گیا ہے، یعنی مجھے اس سے زیادہ ندامت اور افسوس کسی اور چیز پر نہیں ہوتا
کہ جس دن کا سورج اس حال میں غروب ہو جائے کہ میری عمر تو گھٹ جائے مگر میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکے. پورا دن گزر گیا، میرا کوئی عمل ہی نہ بڑھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک مجھے اس فارغ اور بیکار شخص سے نفرت ہے جسے میں دیکھوں کہ نہ تو وہ کسی دنیاوی کام میں مشغول ہے اور نہ ہی دینی کام میں، کھیل کود میں لگ گئے، مسجد میں آ کر باتوں میں لگ گئے. ایسا کوئی کام نہ کرے جسے اللہ نہ کرے ہمیں دنیا میں بھی شرمندگی ہو اور آخرت میں بھی شرمندگی ہو. یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جنت میں اہل جنت کو کسی شے پر حسرت نہ ہوگی، یعنی کسی شے پر افسوس، ریگریٹ نہیں ہوگا ان کو سوائے اس گھڑی کے جس سے وہ ذکر الہی نہ کر سکے. جنتی یہ بھی اس گھڑیوں پر افسوس کریں گے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اس کا کیا حال ہوگا جس کی گھڑیاں گناہوں میں گزر گئیں، غیبت و چغلیوں میں گزر گئیں، بد نگاہیوں میں گزر گئیں. مجھے تو یاد ہے نا یہ جب کووڈ کا دور آیا تھا، میرے سے خود فرماتے کہ لوگ فارغ ہیں اور کووڈ کے دنوں میں بھی میرے ہاتھ میں وقت نہیں آ رہا، وقت بھاگے جا رہا ہے. لوگ فارغ ہو گئے تھے لیکن یہاں فرصت نہیں تھی، بلکہ مجھے تو میرے بعض ذمہ داران نے کہا تھا کہ بھائی جب کووڈ ختم ہو جائے نا تو ایک آدھ ہفتے کی چھٹی ہم کو ملنی چاہیے تو تھوڑا ہم آرام کر سکیں. تو یہ جتنی ہم اپنے اندر یہ مصروفیت پیدا کریں گے، کام کے کام، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اور قرآن میں تو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، سورہ مومنون کے اندر فرمایا اللہ پاک نے، اور وہ جو بری باتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتے، یعنی دیکھتے ہی نہیں ہے بری باتوں کی طرف. روتا ہوا پہنچاتا، روتا ہوا لوٹا ہوں، ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. وقت تو یوں گزر جاتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. حضرت خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ رات چلتے ہوئے مطالعہ جاری رکھتے تھے تاکہ وقت مزید مفید بنانا کی صورت بنتی چلی جائے. حضرت ابن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی صرف ایک کتاب الفنون 800 جلدوں پر ہے، 800 والیومز، 800 جلدیں ہیں. ایک کتاب، ایک عنوان ہے الفنون. فرماتے ہیں وقت گزارنے، نفس کو مصروف کرنے اور قرب الہی پانے کا بہترین طریقہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم جہالت کے اندھیرے سے شریعت کی روشنی میں لے جاتا ہے. بس میں نے خود کو اس میں مشغول کیا اور اپنا وقت اسی میں صرف کر دیا. ہمیں اپنے وقت کو بچانا ہے، اس لیے اپنی کیلکولیشن بنا لیں. اتنے درود پاک میں نے پڑھنے، بس پڑھنے. اب بستر پر چلے گئے یار 200 تو درود پاک رہ گئے، 200 درود پورے کر کے سوؤں گا میں. یعنی میرا ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے ڈیلی کا. اس کے لیے آپ اپنے قرآن کریم کے پارے سیٹ کریں کہ بھائی اتنے پارے، اتنی رکو مجھے روز پڑھنی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا